بلوچستان زیر بحث ہے ناظرین. سینٹ کے اندر اس کے اوپر بڑی بحث ہوئی. ذرا اعداد و شمار آپ دیکھ لیجئے. سینٹ کے اندر بحث کی شہ سرخی لگ جاتی ہے لیکن اندر کی بات نہیں پتہ چلتی. 27 جولائی سے لے کر 3 اگست تک جو نشستیں ہوئیں تمام دورانیہ صرف 14 گھنٹے اور 22 منٹ تھا. 27 اگست سے لے کر 3 اگست تک ہر نشست جو ہے وہ 2 گھنٹے کے بعد تقریباً ختم ہو گئی. صرف 13 سینیٹر ایسے تھے جنہوں نے سینٹ کے اندر بلوچستان کے معاملے کے اوپر بات کی. ہر نشست کے آغاز پر تقریباً 7 سے 9 سینیٹرز ہوتے تھے اور نشست کے اختتام پر تقریباً 22 سینیٹر. اوسطاً میں بات کر رہا ہوں. یہ وہ معاملہ ہے جو ہماری پارلیمان کے سب سے معتبر حصے نے ٹیک اپ کیا بلوچستان. کیتران صاحب ویلکم ٹو دی اسٹوڈیوز. ذرا یہ بتائیے گا کہ 4.5 سال سے ہم سنتے چلے آئے کہ بلوچستان ٹاپ لسٹ کے اوپر ہے, ترجیحات کے اوپر ہے. ہم نے بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کا بڑا کام کیا ہے. ناراض 4.5 سال کے بعد رحمان ملک صاحب سینٹ کے اندر جا کے بیان دیتے ہیں اور ان میں تجزیہ نگاروں میں کوئی فرق نہیں لگتا. یو ہیو نو پلان. کوئی انہوں نے اسٹریٹجی نہیں بتائی. کیا کر رہے ہیں بلوچستان پہ؟ بھائی بڑے بڑے تجزیہ کاروں نے اور متاثرین نے آپ سے بات کر لی ہوئی ہے. تقریباً I'm sorry I got late. جہاں تک پلاننگ کی تعلق ہے بلوچستان کی اٹینشن کی فوکس کی, اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے یا پریزیڈنٹ زرداری نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں. توجہ نہ دینے میں, توجہ دینے میں آج کل وضاحت بڑی ضروری ہوتی ہے. توجہ دینے میں ٹھیک ہے. لیکن اگر امپلیمنٹیشن میں کوتاہی کمی ہوئی, وہ میں بار بار پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ صوبائی حکومت یا ان طاقتوں نے جو کہ یا تو شاید ان باتوں کو عمل کرنے میں ہچکچاتے ہیں یا وہ منظور ہیں بہت زیادہ, یہ علیحدہ بات ہے, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن یہاں تک فنڈز کا تعلق ہے, جابز کا تعلق ہے, وزٹس کا تعلق ہے, اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہے. اور ڈیبیٹ کا تعلق ہے, نیشنل اسمبلی سے لے کر سینٹ سے لے کر ہر فورم پر آغاز حقوق کا پیکج بڑا اچھا دیا. وہ آپ کو کہتے ہیں جی کہ وہ سڑکیں نہ بنائیں, اسکول نہ بنائیں, کالج نہ بنائیں, وہ نہیں کہتا نا, جابز نہ دیں, وہ تو نہیں کہتے نا, وہ تو لا اینڈ آرڈر سے ڈیل کرتے ہوں گے. نہیں, لا اینڈ آرڈر کو بگاڑتے ضرور ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈیولپمنٹ نہ کریں. لیکن اس مسئلے میں کہ فیڈرل گورنمنٹ اٹینشن نہیں دی, اٹینشن سیریس اور سینسر دی ہے. آگے تو لشکری رئیسانی صاحب اتنے نالاں پھر کیوں ہیں وہ ان کو وہ خود بہتر بتا سکتے ہیں. رئیسانی صاحب ظاہر ہے ہم قابل احترام ہے, میں ان کے بارے رئیسانی صاحب ہم انڈیویجول بات نہیں کر رہے, لیکن آپ کی جو اسسمنٹ تھی 4.5 سال کی, وہ ڈیواسٹیٹنگ انڈائٹمنٹ ہے, وہ بہت بری اسسمنٹ ہے اس حکومت کی اپنی توجہ کے اوپر. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے. گو ہیڈ رئیسانی صاحب. آپ دوسرے موضوع کو آپ نے ذکر کیا, علیحدہ ہے, ان کا ایک علیحدہ رول ہے, وہ بھی میں آگے چل بتائیے ذرا. آئیے رئیسانی صاحب. جی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے توجہ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. بالکل یقیناً ایک چیز تو میرے ذہن میں کہ بلوچستان ٹاپ پرائرٹی پہ ہے. اب ٹاپ پرائرٹی کئی چیزوں کا منفی اور مثبت ہوتے ہیں. ٹاپ پرائرٹی بھی یہ ہے کہ یہاں اتنا خانہ جنگی کرایا جائے, یہاں اتنا کرپشن پھیلایا جائے, یہاں کے تعلیم کو اتنا برباد کیا جائے, یہ بھی ٹاپ پرائرٹی پہ ہو سکتا ہے تاکہ بلوچ اپنے قومی حقوق سے دستبردار ہو اور ان کے وسائل کو لوٹا جائے. یہ بھی ٹاپ پرائرٹی ہو سکتی ہے. مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یقیناً پارلیمنٹ میں بھی بحث ہوا ہوگا, اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ایک پیکج تھا انتظامی اور معاشی, اس قسم کا ایک پیکج تھا, مگر اس کا ایک اہم چیز یہ تھا کہ ایک کمیشن قائم ہوگا اور کمیشن نواب بگٹی کے قتل کا جانچ کرانے کے بعد پھر پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوگا, اور اس کے بعد اگر اس میں جو لوگ کلپریٹس ہیں ان کے خلاف کارروائی حکومت خود کرے گی. دیکھیں ایک اتنا اہم مسئلہ ہے, مطلب عرض یہ ہے کہ یہ ایک جز ہے بلوچستان کے تمام معاملات کا. بلوچستان کے ایشو ملٹی ڈائمینشن کمپلیکس ایشو ہے. اس کو بیٹھ کے بہت یعنی تسلی کے ساتھ اس کو بیٹھ کے بہت ڈیپلی دیکھ کے سوچنا پڑے گا اور اس کے لیے حل نکالنے پڑیں گے. اس وقت بلوچستان کے اہم سب سے زیادہ ایشو ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ہے. ایڈمنسٹریٹو کو ٹھیک کرنا ان کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی اور ان کو مذاکرات کے لیے بات نہیں کرتا, مذاکرات انفراد کے ساتھ ہوتا نہیں ہے, قوموں کے ساتھ ہوتے ہیں, ملت کے ساتھ ہوتے ہیں. بلوچ قوم, بلوچستان کے لوگ, پشتون ہو, بلوچ ہو, وہ مذاکرات چاہتے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں ہمارے بجلی کا مسئلہ حل ہو, وہ کہتے ہیں ہم کو توان
کے لوگوں سے چھٹکارا دلایا جائے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ظلم جبر ناانصافی کرپشن ہے اس سے چھڑایا جائے. یہ بھی ایک مذاکرات ہے. یعنی یہ پورے قوم کے ساتھ مذاکرات کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ ریلیف دیں لوگوں کو. ریاست اور بلوچستان کے عوام کے درمیان میں جو بد اعتمادی ہے, جو اعتماد کا فقدان ہے, اس کو تو مرکزی اور صوبائی حکومت ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم اگر اس تمام معاملات کو صرف کہیں کہ جی ایچ کیو میں لوگ بیٹھے ہیں وہ نہیں دیتے, وہ بھی ٹھیک ہے, مگر اہم بات یہ ہے کہ جو باتیں معاملات منتخب حکومت کے ہاتھ میں ان کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیٹ می گو ٹو جمیل بگٹی صاحب. جمیل صاحب ذرا اس کا ہم تجزیہ کریں. جو لسٹیں ہمارے سامنے آئی ہیں, بلوچستان کے اندر جو بھی قتل و غارت گری کے واقعات ہوتے ہیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو پہلو اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر ریاستی ادارے انوالو ہیں. دوسرا پہلو وہ ہے کہ جس کے اندر بلوچ لبریشن آرمی یا دوسرے جو گروپس ہیں وہ اون کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. اور یہ لسٹیں ہیں اس وقت ناظرین کو میں دکھا بھی رہا ہوں گا, یہ آفیشیل لسٹیں جاری کی گئی ہیں جس کے اندر کڈنیپنگ فار رینسم ہے, جس کے اندر کلنگ ہے, جس کے اندر آئی ڈیز کا لگانا ہے, جس کے اندر سر قلم کرنا ہے, اینڈ یو نو واسٹ رینج آف کرائمز. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ گروپس جو پاکستان کی ریاست کے وجود کو ماننے کو اب تیار ہی نہیں ہیں, ان کے ساتھ ایک سیاسی حکومت کتنا انگیج کر سکتی ہے؟ میں ذرا آپ کا ایک ہینڈز آن پریکٹیکل آپ کی سجیشن لینا چاہتا ہوں کہ کیا پاسبلٹیز کیا ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وائی ہیو یو پٹ دوز پیپل ان دیٹ سچویشن. آپ نے ان کو ایک کارنر میں پش کر کے رکھ دیا ہے, اور آپ ابھی ان کے پر آپ نے جتنا ظلم کرنا تھا کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں. ابھی بھی بمباریاں ہو رہی ہیں, ابھی بھی ہیلی کاپٹر گن شپس استعمال ہو رہے ہیں, عورتیں بچے مارے جا رہے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہے وہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, یا وہ ریٹیلیشن میں وہ بوم رکھتے ہیں, یا جو بھی کچھ کر رہے ہیں. میں صرف آپ کو یہ کہ دس از اے ریئیکشن ٹو واٹ دا اسٹیٹ ٹیررزم کے خلاف تو کوئی نہ کوئی تو ریئیکشن ہوگا. تو دس از اے ریئیکشن ٹو واٹ دا اسٹیٹ ہیز انفلکٹڈ آن دا بلوچ پیپل فار دا لاسٹ 62 years. تو یہ ایک ریئیکشن ہے. آپ اس کو اصل جو کلپریٹ ہے اس کا نام آپ لوگ نہیں لینا چاہتے ہیں, یا جس نے ظلم ڈھایا ہے اس کی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. جس کی ریٹیلیشن میں ریئیکشن میں جو بات ہو رہی ہے آپ لوگ سارا ایمفیسس اس کے اوپر ہے. میری گزارش یہ تھی کہ اس کو رول بیک, اس ریئیکشن کو رول بیک کروانے کا طریقہ کار کیا ہے. میں نے یہ ایگزامپل اس وجہ سے کوٹ کی تھی. جی, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو جس کا سویلین اتھارٹی یا سویلین گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, دے ہیو ٹو چینج دیئر مائنڈ سیٹ. وہاں پر بلوچ ہیٹریڈ کے اوپر پالیسی بنائی جاتی ہے, ہمیشہ سے بنائی جاتی رہی ہے. دے ہیو ٹو چینج دیئر مائنڈ سیٹ. اس کے بعد آگے بات تو انہوں نے کرنی ہے کیونکہ اتھارٹی ان کے پاس ہے. آپ کا ایک سٹنگ وزیر ہے جس نے 4-5 دن پہلے ایک بیان دیا کہ وزیر اعلیٰ سے کی اتھارٹی سے زیادہ ایک کرنل کی, ایف سی کے کرنل کی زیادہ پاور ہے بلوچستان میں. دس از اے گراؤنڈ ریالٹی ہیئر. اب اس سے زیادہ میں کیا بول سکتا ہوں جی, چاہے جتنے بھی بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی والے ہیں جو بھی ہیں. جب ایک فیڈرل منسٹر خود اپنے منہ سے اقرار کرتا ہے کہ بلوچوں کے اوپر ظلم ڈھایا گیا ہے, ایجنسیوں نے کیا ہے, فوج نے کیا ہے, اور ایک کرنل از مور پاورفل دین دا چیف منسٹر, تو بات ختم ہو گئی جی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو سویلینز ہیں موجودہ وہ تو ایگزانوریٹ ہو گئے نا, پھر ان کا تو پھر ظاہر ہے اس کا رول نہیں ہے. نہیں, وہ ایگزانوریٹ نہیں ہوئے. وہ جہاں پر وہ تو لوٹ ماری میں لگے ہوئے ہیں, ان کو تو دے شوڈ بی براٹ ٹو ٹاسک. آپ کو جو بلوچوں کے لیے یا بلوچستان کے لیے جو پیسے دیے گئے تھے وہ تو خالی, جیسے ابھی میرے خیال رئیسانی صاحب بتا رہے تھے کہ ان کو اتنا کرپٹ کر دو کہ وہ اور کوئی بات ہی نہیں کریں.